وسلم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرت النبی پر الصلاۃ علیکم نہیں ہویا تھا اس وقت ہوئے سامنے شام اندر دن خان بھی پڑھ کے خطاب بھی ہو گیا لوگ تے 12 بجے تو بعد اکثر سے جائیں پروگرام 12 بجے تو بعد خطاب کا ٹائم دیتے ہیں تو ڈیٹ تبدیل ہو جاتی ہے اللہ علی سب 10 ہوئے تھے جنات خان نہیں خطاب زبردست ماشاءاللہ حاضری سب دی حاضری جتنی ماشاءاللہ حاضری صاحب نے بڑا محبت شہداء کربلا اور حضور کی آدھی بارگاہ بڑا محبت بڑا انداز کے اندر سلام عقیدت سلام محبت پیش کیتا اللہ رب العزت انہاں دے ذوق کے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اساں سب حاضری آپ کی بارگاہ پیش کرنے واسطے بیٹھے ہیں ہر ایک اپنے اپنی انداز کے اندر اہل بیت اتحاد کی بارگاہ حاضری پیش کرتے محبت نال ایک مرتبہ درود پاک پڑھو صلوات نحمد و نصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم راکب دوش مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ راکب دوش مصطفیٰ بلغ العلا اس سے کا وضاحت کی تھی راکب دوش مصطفیٰ آیا کرو نہ ٹائم نہ لایا کرو سنیا کرو تن پتہ لگے اس ایک شعر دی میں وضاحت کی تھی شعر جو رات جب پروگرام ہے لیکن ان وقت نہیں میں کوشش کرا تھوڑے وقت کے اندر خطاب ماشاءاللہ زبردست ہو گیا سلام عقیدت بھی پیش ہو گیا تھوڑے وقت اندر میں بھی حاضری اپنی پیش کراں شہداء کربلا دی بارگاہ کے اندر حضور دی آل دی بارگاہ کے اندر راکب دوش مصطفیٰ یعنی کریم آقا دی گردن سے سواری کرنے والا راکب دوش مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ ہے انہی کے دم سے یہ روشنی کشفت دجابی جمالی نانا نبی بابا علی ماں فاطمہ نانا نبی بابا علی ماں فاطمہ حسنت جمیع صالحین ہے انہی کے در کے گدا ولی ہر ولی اس بارگاہ جو ہے انہی کے در کے گدا ولی صلو علیہ وآلہ اور ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے اس شان کے شہزادے ہر ایک کو نہیں ملتے اسلام ان کی شجاعت پہ صدا ناز کرے گا ہر دور مسلمان قدم ان کا بھرے گا اور ان کی شان لاسانی ہے ہر بات نورانی ہے وہ آل محمد کی ایمان کی نشانی ہے اور تینوں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ مسجد مسلح کے رسالے سے لے کر تینوں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بدلایا اسلام پہ مر جانا اور اس بات سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندان محمد کے گھرانے والے اور میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دست اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضور دی آل دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مقدسہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ سے قل میں جمعہ پڑھا چکے ہیں جڑے ہاں انہوں نے پتہ ہے کہ اللہ سے قل دی وضاحت ہوگی تھوڑی جی میں اس جمعے کے خطاب دی تھوڑی جی وضاحت کر کے تاکہ آسانی پیدا ہو جائے لفظ قل تمام اساد لفظاں کہ جدو اللہ اپنی بات اپنے محبوب دی زبان اقدس سے جو پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے قل محبوب سنا تو سا فرما لفظ قل معنی بات خدا دی زبان میرے مصطفیٰ وما یانتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اور اکثر مقامات میں قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں جو لفظ قل استعمال ہویا نا اٹھے اور اس کی میں وضاحت کرنے سے پہلے ایک بات اس کا اندر چلا ایک اندی شان اور ایک اندی جان ایک اندی شان اور ایک اندی جان اس کی وضاحت ہوگی بس تھوڑی جی میں مثال سمجھا کے تاکہ یہ دوست نئے جو نواستے پتہ چل جائے ایک اندی شان اور ایک اندی فرق ہی ہے شان تو بغیر گزارا ہو جاتا ہے جان تو بغیر گزارا
نہیں کسی نے کوئی کوٹھی بنگلہ ہے، ہاں جی اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی سواری ہے، ٹھیک ہے، بینک بیلنس ہے، زمیناں نے، جائیداداں نے، اچھا عہدہ ہے، اور موبائل اچھا ہے، اچھی گھڑی ہے، جُتی چنگی، کپڑے چنگے، اے دی شان ہے، شان و شوکت بندے چنگی چیزیں اللہ دی نعمت اللہ دی عطا کردہ نہیں، اور اے بندے دی شان ہے، لیکن انہاں چیزاں تو بغیر اے شان ہے، شان و شوکت ہے، شان چنگی شے ہے لیکن اس تو بغیر گزارا، بولو اس تو بغیر گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر چنگا مکان کوٹھی نہ بھی بگلا ہوئے تے کچے مکان وچ گزارا، اچھا اگر گڈی نہیں تے موٹر سائیکل تے بھی گزارا، موٹر سائیکل نہیں تے سائیکل تے بھی گزارا، سواری تو بغیر بھی گزارا، موبائل 50,000 والا نہیں ہے، ٹھیک ہے 5,000 والا تو اس تے بھی گزارا، بلکہ نہ بھی ہوئے تو گزارا، گھڑی تو بغیر بھی گزارا، ٹھیک ہے، یہ ساریاں چیزاں چنگیاں لیکن انہاں تو بغیر گزارا ہو جاتا ہے، یہ شان و شوکت ہے نا، اس تو بغیر بندے کا گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر یہ سارا کچھ بندے دے کول ہوئے، گڈی بھی چنگی ہوئے جناب، کوٹھی بنگلہ ہوئے، گڈی چنگی ہوئے جناب، موبائل چنگا ہوئے، ہر چیز کپڑے جُتی ہر چیز اچھی ہوئے، بینک بیلنس زمیناں جائیداداں مربے ہون عہدے ہون، لیکن اگر جسم وچ جان نہ ہوئے تے کوئی چیز کم دی ہے سارا، اچھا تواڈے جو کسی کول سارا کچھ ہوئے جان نہ ہوئے تے تسی ایتھے آ سکدے ہو، پتہ چلیا جان شان بڑی چنگی چیز ہے لیکن اس تو بغیر گزارا ہو جاتا ہے، جان تو بغیر گزارا، بولو جان تو بغیر گزارا، ایک اللہ کے سنیے نا ذرا بولو نا، جتنا گزارا ہو جاتا ہے وہ بے شک نہ بولے، جتنا نہیں ہوتا ہے بولے نا، جان تو بغیر گزارا، سارے جان والے بیٹھے ہو، جان تو بغیر گزارا نہیں ہوتا، شان تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان تو بغیر گزارا نہیں۔ آؤ ہن اگلی وضاحت، قرآن پاک کے اندر جی اب کئی مقامات تے جدو لفظ قول استعمال ہویا نا، سر مقامات تے او تے فقط ایمان دی شان نہیں بلکہ ایمان دی جان دی گل کی۔ مثال کے طور پہ رب کائنات نے اپنی توحید کی بات کی تھی، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، ابو سنن تسا فرما دیو کہ اللہ ہے کہ اس قول کے نال رب کائنات نے اپنی توحید کا پیغام دیتا، اللہ دی توحید کے چیزیں، او اللہ دی توحید ایمان دی شان نہیں، ایمان دی بولو ایمان دی جانے، بندہ نمازاں پڑھے، روزے، حج، زکات سب کچھ کرے، اللہ دی توحید تے کامل ایمان نہ ہوئے تے مومن ہو سکتا، کوئی عمل کم آ سکتا نہیں، کیونکہ باقی چیزاں ایمان دی شان میں اور اللہ دی توحید ایمان دی جان ہے، شان تو بغیر گزارا ہو سکتا، جان تو بغیر گزارا نہیں۔ آؤ ایویں مصطفیٰ دی محبت بھی اے فقط ایمان دی شان نہیں، ایمان دی جان ہے، اور آؤ بندہ نماز روزے حج زکات سب کچھ کرنا ہوئے لیکن مصطفیٰ نال زہرا دے بابا نال پیار نہ ہوئے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کائنات دے ہر رشتے تو بڑھ کے اپنی جان تو بڑھ کے زہرا دے بابا نال پیار نہ کرے تے مومن ہو سکتا نہیں۔ علامہ نے فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو ذرا سی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ تو میرا مراد، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، جہاد اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو سکتا نہیں، نہ جب تک کٹ مروں مدینے والے کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو سکتا نہیں، اس وقت تک بندہ مومن ہو سکتا نہیں، کیونکہ حضور دی محبت فقط ایمان دی شان نہیں، ایمان دی بولو ایمان دی، کیوں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم، اتبی لفظ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ دی معرفت چاہتے ہو، اللہ دی محبت چاہتے ہو، مالک کا قرب چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی محمد عربی دی غلامی اختیار کرو، مصطفیٰ نال وفا کرو، اپنے نبی نال پیار کرو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آؤ حضور دی محبت ایمان دی شان نہیں، ایمان دی اور شان تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان تو بغیر گزارا نہیں۔ آؤ اتنے اگے پھر لفظ قل فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے فرمایا محبوب سنت جس زبان عقد سے جو میری توحید کا پیغام دیتا، فرمایا اپنی غلامی اتباع کا پیغام دیتا، محبت کا پیغام دیتا، محبوب ذرا اسے زبان عقد سے جو حسین کی محبت کا پیغام دے دو، اپنی آل کی محبت کا پیغام دے دو، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سونا فرما دیو لا اسألکم، میں تہاڈے کولوں کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اجرا کوئی اجر منگدا، کوئی اجر منگدا، اس کی بھی وضاحت کر چکے ہیں، اللہ اسألکم کوئی سوال نہیں، حضور فرماتے ہیں کوئی سوال علیہ اجر، حضور سارے کو لوگ سوال کریں، ساری کائنات کے در مصطفیٰ دی سوال ہے، واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور مصطفیٰ کائنات تقسیم کر دینے، اوتی تو مفاتیحہ خزائن الارض، سارے خزانے دی چابیاں اللہ نے زہرا دے باب عطا فرمائیاں، انا اعطینا کل کوثر، ساری قسمتاں خزانے تے اللہ نے مصطفیٰ عطا فرمائے،
ہی نہیں. اور ساری کائنات در مصطفیٰ دی سوالی حضور سارے کو کوئی سوال کرن گے فرمایا علیہ اجر, کوئی اجر نہیں منگدا. اجر کیڑی گل دا؟ قرآن, نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد, قرآن, ارے سب کچھ تے حضور دی بارگاہ چ ملیا نا, سب کچھ تے زہرا دے بابا دی بارگاہ چ ملیا. اللہ دی توحید کا پیغام ملیا تو مصطفیٰ دی بارگاہ چ, ارے قرآن ملیا تو مصطفیٰ دی بارگاہ چ, اسلام دین شریعت ملی تو مصطفیٰ دی بارگاہ چ, نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد سب کچھ ملیا تو مصطفیٰ دی بارگاہ چ, حقوق اللہ دا پتہ چلیا تو مصطفیٰ دی بارگاہ چ, حقوق العباد دا علم ہویا تے زہرا دی بابا دی بارگاہ چ, ارے پوری شریعت اسلام سب کچھ مصطفیٰ دی بارگاہ چ ملیا. حضور سب کچھ عطا کر کے فرماندے نے علیہ اجر, میں کوئی اجر منگدا, کوئی اجر ذرا غور کرنا. میں ایک ذرا رک کے پیغام مقصد لینا ہونا کہ آج کسی مولوی کو فون کرو نا, یا مولوی صاحب آؤ نا خطاب واسطے ذرا سانو ٹائم دو, کہ مولوی صاحب آنے جناب 20,000 میرے اکاؤنٹ میں جمع کرو. کئی نعت خان نے جناب کوئی 10,000 منگتا, کوئی 20,000 منگتا, کئی مولوی 50,000 منگتے ہیں, کئی 35,000, کئی 40,000. یہ ریٹ نے ہاں جی فکس کہتے ہیں ہاں جی جناب اتنے پیسے دو. کئی نقیب نے اور کئی پیر بھی تمیز آتے ہیں جی 5,000 والا لینا کہ 10,000 والا کہ 500 بزنس. ایسے لوگ ارے میرے نبی نے تو پوری شریعت عطا کی تھی, پورا دین عطا کیتا, حضور سب کچھ عطا کر کے حضور فرمانے نے علیہ اجر, میں کوئی اجر منگدا. میں کہ تو 2 حدیث ممبر تے بیٹھ کے پڑھنی, قرآن کی 4 آیتاں پڑھنی, تو تو آکے جناب میں 50,000 دے. ایک کاروباری نے, بزنس کرنے والے لوگ نے, ایسے لوگوں تو بچیا کرو, ایسے لوگوں کو بیٹھا کرو, گفتگو ایسے لوگوں کی سنے کرو جنہیں میرے نبی دے دین کی سچی نوکری کرنے والے اخلاص نال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو. اور بیعت کر رہے ہیں حضور فرمانے نے کوئی اجر, کوئی سوال نہیں. جڑا سوال, جڑا اجر ہے, سوال ہے نا, اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے نا تو حضور فرمانے نے میں نہیں کر رہا, لفظ خود تے غور کر لینا. یہ سوال میرا نہیں, یہ اجر میں نہیں منگتا. اگر کسی چیز کی اگر ڈیمانڈ ہے تو حضور فرمانے نے لفظ قل تے غور کرو نا. لفظ قل دا معنی اور مفہوم مطلب ہے کہ بات خدا دی, زبان میرے مصطفیٰ دی, حضور پیغام پہنچا رہے ہیں خدا دا, اور پیغام کے کہ پوری شریعت, دین, اسلام ہر چیز دا بدل. فرمایا علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى, میری آل نال پیار کرنا جی, حسین المودت کرنی, عشق کرنے. آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں, پورا دین ایک طرف, پوری شریعت ایک طرف, اسلام ایک طرف, قرآن ایک طرف, اللہ کی توحید ایک طرف, ایمان ایک طرف, اور حسین کی محبت ایک طرف. الا المودۃ فی القربى, حسین نال عشق کرنے. پتہ چلیا دین بھی اسی کو ہوئے گا جڑا حسین نال پیار کرے گا. ایک بندہ نماز پڑھے, حسین نال پیار نہ کرتا ہوئے, روزہ رکھے, حسین نال پیار نہ کرے, کعبے دے طواف کرے, حسین نال پیار نہ کرے. آؤ ارے سب کچھ قرآن دی تلاوت, تہجد گزاری, جناب لمبی داڑھی بھی ہوئے, پگڑی بھی ہوئے, سب کچھ ہوئے, لیکن حسین نال عشق نہ ہوئے, پیار نہ ہوئے, تو میں عرض کرنا چاہنا کہ اس کا کوئی بھی عمل رب کائنات دی بارگاہ وچ قبول نہیں, کیونکہ یہ ساری چیزاں ارے یہ فقط ایمان دی شان نے, اور حسین دی محبت ایمان دی, بولو ایمان دی جان ہے. اور شان تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے, جان تو بغیر گزارا, حسین تو بغیر گزارا. تاکہ خواجہ معین الدین چشتی میری نے فرمایا شاہ است حسین, بادشاہ دین است حسین. فرمایا تن کے پتہ حسین, فرمایا دین سارے دا سارا ہے ہی حسین, دینے پناہ حسین, دین دی پناہ بھی حسین نے. اور اسی واسطے زہرا نے بابا نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا, جڑا حسین نال پیار کردا دنیا تو چلا گیا, فرمایا موت گھر دی 4 پائی تے بھی آ جائے, اللہ شہادت دا اجر ثواب عطا فرمائے گا. آؤ اسی واسطے زہرا نے بابا نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا, حسین نال پیار کردا دنیا تو چلا گیا, فرمایا کہ وہ مومن ہو کے ایمان دی دولت دنیا تو لے کے چلا گیا. اور جس نے حسین نال بغض رکھیا, عداوت رکھی, فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا, فرمایا نمازاں پڑھے, روزے رکھے, کعبے دے طواف کرے, صفا مروہ دے چکر لاوے, داڑھی پگڑی, تہجد گزاری, سب کچھ ہوئے, لیکن اگر حسین نال بغض رکھیا, وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا, ان سمجھو کہ حسین دے نال بغض رکھنے دی وجہ نال کافر ہو کے مر گیا, کفر دی موت مر گیا. اے حسین دا مقام ہے, اے حسین دی محبت. اور میرے کریم آقا اللہ بلا کا زہرا دے بابا نے ارشاد فرمایا, حضور فرمانے نے اللہ دی بارگاہ چسکی مولا میں اے حسن حسین نال پیار کرنا, یا اللہ تو انہاں نال پیار کر, اور یا اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار کر, جیڑا انہاں نال محبت کرے تو انہاں نال بھی.
میں کہا تسی آج 1400 سال بعد پیار کرتے پہ ہو، آج حسین کی زندہ باد نعرے لا رہے ہو، آج حسین دا لنگر پکا رہے ہو، آج محفل سجا رہے ہو، ارے تو آج اپنی نیند آرام گھر چھوڑ کے حسین دے ذکر دی خاطر آج آیا بیٹھے، اور تیری خاطر زہرا دے بابا نے 1400 سال پہلے دعا کر دی تھی، یا اللہ جڑی حسین نال جڑا محبت کرے، جڑا پیار کرے، جڑا عظمت حسین دے ترانے پڑھے، یا اللہ عظمت حسین بیان کرے، عشق حسین نال عشق کرے، یا اللہ ہر اس شخص نال تو بھی محبت فرما۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے دعا دے چھڑیاں، اے حسین دی محبت دے بدلے تینوں با وسیلہ مصطفیٰ خدا دی محبت ملے گی، خدا دی معرفت ملے گی۔ آؤ اگلا پیغام، حسین دی محبت فقط ایمان دی شان نہیں، ایمان دی اور شان تو بغیر گزارا ہو جائے گا، جان تو بغیر گزارا، اللہ دی توحید تو بغیر گزارا، مصطفیٰ دی محبت تو بغیر گزارا، حسین دی محبت تو بغیر گزارا، کیونکہ ساری چیزاں ایمان دی شان نہیں، ایمان دی شان تو بغیر گزارا ہو جاتا، جان تو بغیر گزارا نہیں۔ اور اگلے حصہ لوگ سوال کرتے نہیں، اعتراض بھی کرتے نہیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ آسان نا حضرت مولا علی مشکل کشا، ٹھیک ہے، اگر علی مشکل کشائی کرنے والے نے تو حسین نو کیوں نہ بچا لیا؟ اگر مصطفیٰ نو اللہ نے اختیار عطا کیتا ہے حضور مشکلہ نو حل کرنے والے نے اپنے نواسے نو کربلا دے اندر شہادت تو کیوں نہ بچا لیا؟ لوگ اعتراض کرتے نہیں، سوال کرتے نہیں۔ آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، میں اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوندی دعا اور ایک ہوندی ادا، ایک ہوندی دعا اور ایک ہوندی ادا۔ دعا اور ادا دے اندر فرق ہی ہے۔ دعائے ہاتھ چاہے تے اللہ کو منگی، یا اللہ اے عطا کر دے، یا اللہ اے دے چھوڑ، یا اللہ اے دے چھوڑ، اور ادا کیے او حضور دی دعا تے برال برا، لیکن او میں حضور دی ایک ادا دی گل کرنا، حضور دی ایک ادا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ دے اندر مسجد ذو قبلتین، دو قبلیاں والی مسجد، یہ مدینے گئے انہوں نے دیکھی، اللہ تو سارے مدینے لے جائے۔ دو قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اس طرف یعنی پہلا قبلہ بیت المقدس، دوسرا قبلہ مسجد حرام دی طرف خانہ کعبہ بیت اللہ شریف۔ دو قبلیاں، ذو قبلتین، دو قبلیاں والی مسجد۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے کریم آقا علیہ بلا کا زہرا دے بابا سنین دے نانا جانو یہودیاں نے دانا دیتا، انہاں کہا جی دین الگ، شریعت الگ، قرآن الگ، سب کچھ الگ۔ لبی دیکھو قبلے تے ساڑھے دی طرف مو کر کے نماز پڑھ دینا نا، جدو یہ بات کی تھی نا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آؤ زہرا دے بابا حسنین دے نانا جانتے کہ دل دے بات گراں گزری، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پہ نہیں، مسجد ذو قبلہ دے اندر دو رکعتاں پڑھ لیاں، دو باقی نہیں۔ میرے آقا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے نے، پھر نیچے کر دینے، پھر اٹھانے نے، پھر نیچے۔ اللہ فرمانا قد نرى تقلب وجهك في السماء، سونا جڑا تسی آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانے پہ میں تکدا پیا، میں ویکھدا پیا۔ ارے محبوب فقط چہرہ آسمان کی طرف اٹھان اللہ قرآن دی آیت بنا چھوڑا، مصطفیٰ دی شان ہے، میرے پیغمبر دی شان ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں۔ اللہ نے فرمایا محبوب سونا تسی چاہتے کہ تہاڈا قبلہ تبدیل ہو جائے؟ عرض کی ہاں مولا، اور نماز اندر اللہ اور اس سے محبوب دے درمیان راز و نیاز دی گلاں ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتا سونا بس قد نرى تقلب وجهك في السماء، سونا تسی چہرہ اٹھاندے پیو نا، چاہدے ہو قبلہ تبدیل ہو جائے، بس سونا جیدے تہاڈی مرضی، جیدے تہاڈی چاہتے، جیدے تہاڈی طلب ہے، سونا اپنا چہرہ پھیر دو۔ بس اے نہیں حضور اللہ نے فرمایا محبوب مسجد حرام دی طرف چہرہ پھیرو، فلان طرف پھیرو، نہیں مکے دی طرف پھیرو، نہیں قرآن اٹھاؤ۔ رب کائنات نے فرمایا بس سونا جیدے تہاڈی مرضی ہے۔ ذرا اس لفظ سے غور کرنا، جیدے تہاڈی مرضی ہے۔ نہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، استغفر اللہ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ فرما رہا ہے سونا جیدے تہاڈی تے کام کی کرنا، قبلہ بدلنا ہے، غور کرنا، قبلہ بدلنا ہے۔ اہلی کے جناب اور مارا موٹا کم نہیں، قبلہ بدلنا ہے۔ اللہ فرماتا سونا جیدے تہاڈی مرضی، اور قبلہ بدلنے کا مطلب سمجھنا ہے حضور دی پوری امت دا رخ پھیرنا ہے، پوری امت دا رخ پھیرنا قیامت تک۔ اگر پوری امت کا چہرہ ایک طرف ہے، ہاں کہ مرضی تو مراد ہے کہ جس طرف مصطفیٰ دی مرضی ہوگی نا پوری امت کا رخ بھی اسی طرف پھرتا چلا جائے گا۔ ایک بندے نو پھیرنا ایڈا سوکھا نہیں ہوتا، ایسا جناب ایک بندے دا دل پھیرنا ایڈا سوکھا نہیں، پوری امت دا رخ پھیرنا ہے۔ ذرا غور کرنا، پوری امت دا قبلہ
بدلنا ہے. اللہ فرماتا ہے جدے سونا تہاڈی مرضی جدے چاہتے سونا جویں تہاڈی مرضی نا. بس اللہ نے نہیں فرمایا ایسے کرو اس پاسے وہ کرو اس پاسے کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا سونا جدے تہاڈی. اس جملے چ اتنا ذوق ہے نا اس جملے چ اگر وضاحت کرتے چلی جائے گی. سونے دی مرضی تھی سونے دی مرضی تے دیکھ ذرا انگلی اٹھ جائے تے چند ٹکڑے ہو گئے مصطفیٰ دی بارگاہ. حضور دا اشارہ ہو جائے تے سورج لوٹ کے پھر اثر دیا کہتا ہے کر کچھ نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے تار دا سونا جدے تہاڈی مرضی جدے تہاڈی مرضی سونا بس اس سمت چہرہ پھیرنا تہاڈا کام ہے اور اس سمت نو قبلہ بنانا میں خدا دا کام ہے. غور کرنا. اور مصطفیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مسجد اقصی دی طرف ہٹایا اور رخ مکہ المکرمہ مسجد حرام دی طرف بیت اللہ شریف دی طرف خانہ کعبہ دی طرف میرے آقا نے رخ پھیر دیتا. بس حضور دا رخ پھیرنے دی دیر آئی کہ اللہ نے کائنات دا قبلہ بدل دیتا. اور قیامت تک جیڑا بھی مسلمان آئے گا ارے 1400 سال گزر گئے آج قوم مسجد اقصی دی طرف نماز کر کے پڑھی چہرہ نماز کر کے اگر ادھر پڑھی ہو جائے گی نماز نہیں ہوئے گی. قیامت تک جیڑا بھی مسلمان آئے گا ارے نماز تا ہوئے گی کیونکہ نماز دی شرائط اندر ایک چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. اور جب تک تم قبلہ کی طرف نہیں کرے گا سینہ قبلہ کی طرف نہیں ہوئے گا اس وقت تک نماز ہو سکتی. مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کی طرف تیرا رخ نہیں ہوئے گا نماز نہیں ہوئے گی. میں کہتا تیرا رخ پھیریا کس نے؟ خدا دی مرضی نے یا مصطفیٰ دی مرضی؟ اللہ فرماتا تار دا سونا جدے تہاڈی مرضی ہے. میں کہتا ہوں کر کو نہیں سکتے پھر نہ رکھتے پھر کسی اور پاسے منہ کر کے نماز پڑھ. چلو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ. تو کہنا حضور دی مرضی نہیں ہو سکتا حضور دی مرضی ہوگی تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں کہا پھر مسجد اقصی کی طرف نماز کر دیکھتے بھی نماز آ کس کھاتے جاتی رہی. ارے شرط ہی پوری نہیں ہوئے گی تو پھر نماز کتنی ہوئے گی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نماز تا ہوئے گی جو تو رخ اس طرف پھیرے گا جدھر زہرا دے بابا نے پھیریا. کائنات کا قبلہ بدل دیتا. ارے میں کہ ذرا غور کر جس دی دعا نہیں جس دی ایک ادا تے آقا نے بس چہرہ پھیریا جس دی ایک ادا تے دعا دی میں گل نہیں کی تھی ایک ادا تے کائنات دا قبلہ بدل دیتا جاتا ہے. اگر او مصطفیٰ حسین واسطے حسین دی شہادت کینسل ہونے واسطے اللہ دی بارگاہ دعا کر دے تے کیا کینسل نہیں ہو سکتی؟ ارے جس محبوب دی ایک ادا تے دعا دی تے گل ہی نہ آلی دعا دی عظمت برال ایک ادا تے کائنات دا قبلہ بدل دیتا. ارے اس محبوب دی دعا دا کے کمال ہوئے گا. ارے ذرا پھر غور کرنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے ہے محبوب دی ادا. ارے دعا ادا دا ایک کمال ہے ادا دی اے شان ہے کہ اس محبوب دی دعا دا کے مقام ہوئے گا. دعا ادا چ فرق پتہ چل گیا. اور ایک اور ان میں دساں ایک ہوندا ہے مقام اور ایک ہوندا ہے امتحان. ایک ہوندا مقام اور ایک ہوندا ہے امتحان. ان فرق یہ مقام اور امتحان اندر. اچھا ایک بچہ جناب ساڈا ہوئے میٹرک دا سٹوڈنٹ ہے میڈل دا سٹوڈنٹ ہے پرائمری دا سٹوڈنٹ ہے. بچہ کہندا جناب ابو جان میں بیگ لے کے دو. ابو لے کے دے گا باپ لے کے دے گا. پینسل چاہیے باپ لے کے دے گا. کتاباں چاہیے لے کے دے گا. کاپی چاہیے لے کے وردی چاہیے لے کے دے گا. شوز چاہیے لے کے دے گا. ٹھیک ہے ابا کہتا پتر پڑھ سہی جیڑی چیز آکھے میں لے کے دینے واسطے تیار ہوں. اچھا سکول فیس چاہیے باپ دے گا. پڑھ سہی جو منگے گا میں تے لے کے دینے واسطے تیار ہوں. تو پڑھ سہی. ذرا غور کرنا کیوں باپ کیوں لے کے دے رہے کہ میرا بیٹا پڑھے. میرے بیٹے نے امتحان وچ بیٹھنے امتحان دینے جو چیز منگے تیاری دے واسطے میں اس کو دینے واسطے تیار ہوں. ارے ذرا غور کرنا پھر جدوں امتحان جناب سال بعد آ جاوے بیٹا ایگزام دے اندر امتحان دینے واسطے بیٹھتا ہے ایگزام دینے واسطے بیٹھتا ہے سینٹر کے اندر بیٹھتا ہے. ذرا غور کرنا موٹا امتحان ہوے تو جناب بیٹا آ کے ابو جان آج میں امتحان دینے واسطے جا رہے ہیں. ذرا میں جدوں گیٹ چ انٹری کرا نا تو میں نے کتاب ہی نال دے چھڑا جائے. آج میرا اردو دا پیپر کتاب دے دے تاکہ میں تو لکھ کے دے کے نا لکھ سکاں. باپ دے گا. اچھا بیٹا کہ ابو جان میں نے ذرا نا آج دوسرے دن میتھ دا ٹھیک ہے یہ میرا پیپر ہے ذرا میں نے میتھ دی ریاضی دی کتاب دے چھوڑے. باپ دے گا. تیسرے دن جناب سائنس کا ہوگئے بیٹا کہ ابو جان میں نے جناب سائنس دی کتاب دے چھوڑا آج میں نے تاکہ میں اگے سامنے رکھ نا دیکھ کے لکھ سکاں. باپ دے گا. غور کرنا پہلے وہی بیٹا جو منگدا باپ لے کے دیتا. کتاب منگدا باپ لے کے دیتا. کاپی منگدا باپ لے کے جو منگدا باپ آج کیوں نہیں دے رہا؟ غور کر آج باپ کیوں نہیں دے رہا؟ آج باپ بھی ہوئی ہے بیٹا بھی ہوئی ہے آج کیوں نہیں دے رہا؟ آپ دسنا چاہنا ارے
آج باپ کتاب نہیں دے گا، غور کرنا، کتاب نہیں دے گا کہ بیٹا دیکھ کے پڑھ لے، پہلے دیکھ لکھ سکے، پہلے باپ لے کے دیتا، آج کیوں نہیں دے رہا؟ آج بھی وہی باپ ہے، وہی بیٹے ہیں، وجہ میں کہ ہاں ذرا غور کرنا، او ہائی مقام ایتھے ہے امتحان، ایتھے کی ہونا امتحان، کتاباں دیتیاں جانیاں نقلاں لگائیاں جانیاں، بلکہ باپ کے کردے نے بیٹا اگر امتحان گاہ بیٹھ جانا تے بڑے کے کردے نے، بڑے دعاواں کردے نے، یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کرنا، یا اللہ میرا بیٹا اچھا پیپر ہو جائے میرے بیٹے دا، یا اللہ میرا بیٹا پاس ہو جائے، والدین بڑے دعاواں کر دینے، یا اللہ آسانی پیدا کر دینا، یا اللہ اس مشکل کو آسان کر دینا۔ ارے جدو بیٹا امتحان گاہ بیٹھ جائے نا، پھر اوتھے نقلاں نہیں لوائیاں جاندیاں، پھر اوتھے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے کہ یا اللہ کامیابی عطا کرنا۔ ذرا غور کرنا، آ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ایک میں مثال دے کے پریکٹیکلی جو سارے سامنے گزرتا ہے، مقام اور امتحان وچ فرق واضح کیتا۔ آؤ امام حسین دا بچپن تو لے کے کربلا تک، کربلا پہنچنے تک، یعنی میرے کریم آقا علیہ السلام دے امام حسین دا مصطفیٰ دے کندھیاں تے سوار ہونا، یہ حسین دا مقام ہے، یہ حسین دا مقام ہے۔ اور امام حسین میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے چ رکھ دینے، میرے مولا حسین پشت مصطفیٰ تے سوار ہو جاندے نے، میرے نبی سجدے نو لمبا کر دیندے نے، اے حسین دا مقام ہے، بولو حسین دا مقام ہے۔ ذرا غور کرنا، ارے بچپنے تو لے کے ارے ایک کربلا پہنچنے تک اے مولا حسین دا مقام ہے، مولا حسین دا کہ جو آقا دی بارگاہ عرض کی تھی نا، مصطفیٰ نے عطا فرمایا، میرے نبی نے عطا فرمایا۔ اگر کوئی ہرنی دا بچہ ایک سے آزادے نو دین دے، دوسرے دی آنکھاں چ آنسو آن تو پہلے ہرنی دوسرا بچہ پیش کر دیتی۔ ہاں جی ذرا غور کرنا، اے مقام ہے کہ حسن و حسین دی آنکھاں چ اتنا جا آنسو بھی گوارا نہیں، اللہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے حسن نو، میرے حسین دا دل دکھے، پریشان ہو جائے۔ اے حسین دا مقام ہے، نہ مصطفیٰ پریشان دیکھ سکتے ہیں، نہ خدا پریشان دیکھ سکتے ہیں۔ ارے کربلا تک بچپن تو لے کے ارے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے امام حسن و حسین اس انداز دے اندر بیان کر دیا، ارے میرے کریم آقا اپنی گود وچ بٹھا کے اپنے نواسیاں نو چومدے بھی آن والے سونگدے بھی۔ ہر باپ اپنے بیٹے نو چومدا ہے، ہر نانا اپنے دوتے نو چومدا ہے، مصطفیٰ سونگدے بھی نہیں۔ عرض کی آقا حکمت کے فرمائے، اے حسن و حسین میرے پھول ہیں، سبحان اللہ، ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے، اس شان کے شہزادے ہر ایک کو نہیں ملتے۔ میں کہ پھول تے ہزاراں کھلتے نہ، چمیلی دے، گلی دے، گلاب دے، لیکن حقیقت کہ انہاں دی 2-4 گھنٹے بعد انہاں دی حقیقت ختم، مہک ختم۔ ہاں جی جدو شاخ نالو جدا ہوندے نے نا، ٹوٹتے نے نا شاخ نالو، ارے حقیقت ختم، مہک ختم، خوشبو ختم، لیکن جنہاں نو پھول میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا، خدا دی عزت و جلالت دی قسم، کٹ گئے سر تن تو جدا ہو گیا۔ ارے 1400 سال گزر گئے، حسین دی خوشبو ختم ہوئی، مہک ختم ہوئی، حقیقت ختم ہوئی نہیں تے یقین آدھا تے آج اٹھ کے دیکھ لیں، ہر گلی محلے بازار گریا بستی نگر شہر جس طرف ہی جائے گا، کسی نہ کسی گلی چو، کسی محلے چو، کسی گاؤں چو، کسی بستی چو، کسی شہر چو، ہر کسی گھر چو کدھرے جناب غلام حسین مل جائے گا، کدھرے محمد حسین مل جائے گا، کدھرے احمد حسین مل جائے گا۔ ارے حسین دی خوشبو آج بھی ہر گلی محلے اور ہر بازار دے چو آ رہی ہے۔ ایسے پھول نے میرے آقا نے فرمایا دونوں میرے پھول نے، ذرا غور کرنا، ارے یہ مقام ہے حسین دا کہ حسین نے اپنے کندھیاں تے سواری کی تھی۔ ارے حسین دا مقام ہے کہ میرے آقا حسین دی خاطر سجدہ لمبا کر دیتے نے، میرے آقا ارے حسین دا مقام ہے کہ میرے کریم آقا اپنی زبان حسین کو چسما دے نے، یہ حسین دا مقام ہے کہ میرے آقا حسین دی گردن تے بوسے دے دے نے، یہ حسین دا مقام ہے۔ ارے کربلا تک حسین دا مقام ہے، اور کربلا اندر حسین دا امتحان ہے، کربلا اندر حسین دا یہ تو امتحان ہے نا، پھر وہ تو بڑے کی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے دعا کی تھی، حضور نے دعا کی تھی، اور اچھا پہلے نمبر تے گل ہے کہ حضور شہادت دی خبر تے حسین دے بچپنے دے اندر دے دی، امام حسین لیا حضور دی بارگاہ پیش کیتا گیا، مبارکباد، میرے آقا نے مسکرائے اور نال ہی میرے کریم آقا نے اکھاں چ آنسو آ گئے۔ حضور مسکران دی وجہ، آنسوان دی وجہ، فرمایا میں اپنے نواسے دی پیدائش دی خوشی کے اندر خوش ہویا،
اے مسکران دی وجہ آقا آنسوں دی وجہ فرمایا ہونے میرے کو جبریل آئے مٹی شیشی کے اندر کربلا دی اور عرض کی تھی آقا کچھ آپ دی امت دے لوگ ہوں گے کلمہ پڑھنے والے ہوں یہ کرنے والے ہوں گے تو پتہ لگا کہ ہر کلمے والے اعتبار کرنا چاہیے نال کلمے دے آگ دے نا کئی بندے نال کلمے دے ہر کلمے والے اعتبار کرنا چاہیے وہی کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے حسین دی گردن تے خنجر چلایا کلمہ پڑھنے والے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں کئی جناب قرآن دی قسمہ اٹھا لیں گے اسی سمجھنے کہ قرآن صرف قسمہ واسطے ایک قسمہ چاہنے واسطے میرے آقا نے فرمایا میں دو چیزاں تواڈے چھوڑ کے جا رہے ہیں کتنی ہیں دو چیزاں انہاں جڑ کے رہو گے نا تے کامیاب رہو گے چھوڑ دے گے تے ہلاک ہو جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے دو چیزاں کیڑیاں فرمایا ایک میری آل ہے اور دوسرا اللہ کا قرآن ہے کتاب اللہ اور پھر میری آل ہے انہاں دونوں چیزوں کا تعلق قائم رکھو گے نا تے کامیاب رہو گے انہاں ایک کو بھی چھوڑ دیتا تے کامیابی آج تسی دیکھ لو جناب کئی نے قرآن درس قرآن دی بات ہے قرآن میں یہ قرآن میں اور حضور دی آل دی بیعت دی اور گستاخی وہ بھی حق تھے نہیں اور کئی جناب اہل بیت کی عصمت ترانے حسینی زندہ باد کے نعرے تے مارن گے لیکن قرآن دی توہین کرن گے ایک کل دی بات ہے ننکانے ضلع کے قریب گاؤں کے اندر غالباً کے اندر ایک شخص نے قرآن پاک کا پر شہید کر کے گندگی کے اندر درج ہو کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے بھی قرآن کی توہین کریں گے اہل بیت کی محبت کا دام تے پڑھتے جو قرآن کے 40 پارے تھے 10 ابو بکر کی بکری کھا کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا قرآن میں جو اہل بیت کی عصمت کی جو آیات تھی وہ نکال دی گئی وہ بکری کھا گئی میں کہتی بڑی لکھی بکری کو اہل بیت بنا لیا پڑھ پڑھ کے کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ قرآن کی توہین اور کچھ درس قرآن کا ٹاٹل دے کے اہل بیت کی توہین غور کرنا دونوں جس نے حضور نے فرمایا ایک کو نومی چھاڑ دیتا وہ حق تے نہیں حق تے وہی ہوئے گا جنہاں دونوں نہ تعلق جوڑ کے رکھے گا آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر کامیابی چاہتے ہو اہل بیت کا دامن پکڑو اور قرآن کے احکامات پہ عمل کرتے چلے جاؤ اللہ کامیابی کی منزل عطا ہدایت کی منزل عطا آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں عرض کر رہا کہ اس واسطے اہل بیت نال سچا پیار کرنے والے کے سچی محبت کرنے والے کے ہر کلمے تے اعتبار ہر کلمے والے تے اعتبار ہے نال کلمے دے آج کی جبرائیل نے کچھ آپ دی امت کلمہ پڑھنے والے لوگ آپ دے نواسے نو کربلا دے اندر شہید کر دے گے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی کہ ہر کلمے والے تے اعتبار ہے ہاں نال کلمے تے بہت ہی قسمہ چاہے نا سمجھ لو وہ جھوٹا ہے بہت ہی قسمہ چاہنا والا بھی جھوٹا ہوں دلا سچا نے تو قسم جان دی لوڑ اللہ تیرا ساتھ دے گا اللہ تیری مدد کرے گا ٹھیک ہے تو حق تے بس ڈٹ جائیں قرآن چاہنا جناب کلمے دی قسم اٹھانا آج کی آقا آپ کی امت کے کچھ لوگ ہوں گے کلمہ پڑھنے والے جڑے آپ نے نواسے شہید کر دیں گے مطلب گویا شہادت کی خبر تے اس وقت مل چکی اور ایک مٹی خون دے اندر بدل جائے گی یہ مٹی خون دے اندر بدل جائے گی سمجھو جس وقت مٹی خون وچ بدل گئی آپ نے نواسے نو شہید کر خبر تے اس وقت مل گئی میرے کریم آقا دے اکھاں وچ آنسو آ گئے کہ میری امت دے کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ ہوں گے میرے نواسے نو ایک خبر سن کے غم حسین وچ میرے مصطفیٰ دے آنسو نکلے پتہ چلیا غم حسین وچ آنسو بہانا بھی میرے مصطفیٰ دی سنت غم حسین وچ آنسو بہانا کس دی سنت ہے میرے نبی دی سنت ہے پیغمبر دی سنت ہے اس واسطے ایک نجائز اور حرام نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ دی میرے نبی نے آنسو پائے اور میرے کریم آقا نے دعا کی تھی دعا کی تھی دعا دے الفاظ غور کرنا عرض کی تھی میں آپ کی جب مقام ہے تو ادو ناز و نخرے سارے اٹھائے جاتے ہیں ہر ضرورت جو منگے پوری کی جاتی ہے لیکن جب امتحان گاہ کے اندر بچہ بیٹھتا نا تو ادو بڑے پھرکے کرنے نہیں ادو ناز و رکھنے نہیں بلکہ بڑے دعاواں کرنے نہیں
ٹھیک کر دیں. اچھا ایک اور بات اس کا چلا، او مالک قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے، اختیار رکھنے والا ہے. ہاں کہنے جی حضور میں کہ اللہ تے کول تے اختیار ہے نا. ارے او مالک حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچ محفوظ رکھ سکدے نہیں تے کیا کربلا دے اندر مولا حسین نو نہ محفوظ رکھ؟ اگر رب کائنات حضرت یوسف علیہ السلام نو خود دے اندر محفوظ رکھ سکدے نے تے امام حسین نو کربلا وچ محفوظ نہ رکھ سکدے؟ اگر رب کائنات دی ذات ارے حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل نے اس جلدی آگ دے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے مالک، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تے کیا حسین نو میدان کربلا دے اندر محفوظ نہ رکھ سکتے؟ اگر رب کائنات دی ذات ارے تیز دھار چھری دے تھلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو زندہ محفوظ رکھ سکتا ہے مالک، دیکھا کہ کربلا دے اندر مولا حسین نو محفوظ نہیں رکھ سکتا. لیکن ہاں کیوں نہ رکھیا؟ کیونکہ امتحان ہے. کیا ہے؟ امتحان ہے. حضور نے بچنے دی دعا نہیں کی تھی. میں کہ حضور اگر دعا کر چھوڑ دے اے ہو ہی نہیں سکتا حسین دی شہادت کا معاملہ کینسل نہ ہوتا. کیوں؟ ارے امتحان کا بٹھانا ہی حسین کا امتحان ہونا ہی. اور امتحان کیوں ہونا؟ کیونکہ عہدہ بڑا ادا کرنا، جتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا. اچھا آج کوئی اپلائی کرے جناب ویکنسی آئی ہے جناب، ٹھیک ہے اے باغڑا چاہیے، اے جناب اے 12ویں سکیل دی، اے جناب 18ویں سکیل دی. میں دسو 12ویں سکیل یا 18ویں سکیل والے دا ایک جیسا انٹرویو ہوئے گا، ایک جیسا ٹیسٹ ہوئے گا؟ ہاں جی الگ الگ ہوں گے نا. جتنا بڑا ہوگا اتنا مشکل انٹرویو، اتنا مشکل ٹیسٹ ہوئے گا، ٹھیک ہے اتنا مشکل امتحان دینا پڑے گا. جتنی بڑی سیٹ، جتنا بڑا مقام، جتنا بڑا عہدہ، جتنا بڑا مقام، اتنا بڑا انٹرویو اور ٹیسٹ. آؤ میرے کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامو، حسین نے جڑا عہدہ عطا کرنا نا، جڑا مقام اور سیٹ عطا کرنی، اس واسطے حسین کو امتحان بھی اتنا بڑا لینا. اور امتحان ہے، اور اس امتحان تو بچنے دی زہرا دے بابا نے دعا نہیں کی تھی، بلکہ اس امتحان دے وچ کامیابی اور پاس ہون دی میرے مصطفیٰ نے دعا کی. حسین امتحان کا اور میرے مصطفیٰ دعا کر دے، دعا کی یا اللہ اتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا امتحان، یا اللہ جس طرح محترم مدنی صاحب فرما رہے ہیں ہاں جی کہ ابو بکر بھی جان گے، عمر بھی جان گے، عثمان بھی جان گے، بھائی غازی عباس بھی جان گے، ہاں جی ارے اونا محمد بھی جان گے، ذرا اور کرنا جوان علی اکبر بھی جائے گا، یا اللہ معصوم علی اصغر بھی جائے گا اس مقام تے. یا اللہ اللہم آتِ حسین صبرا و اجرا، اللہ اس بنے میرے حسین نو صبر دینا. کی کرنا؟ صبر دینا. ذرا ایک غور کرنا کہ لمحے واسطے رکے، کتنی ہستیاں جا رہی ہیں، کتنے بھائی جا رہے ہیں، کتنے بیٹے جا رہے ہیں، کتنے بھانجے بھتیجے جا رہے ہیں، کتنے یار جا رہے ہیں. ارے غور کرنا حسین دے سامنے سب ذبح ہو گئے، قربان ہو گئے. ارے جانا دے نذرانے دے دیتے، حسین ڈگمگائے ڈولے نہیں. ذرا غور کرنا ڈولے اج ساڈا ایک چلا جائے ساڈی اکھاں دے سامنے، بڑے بڑے ڈول جاندے نے، بڑے بڑے کسی دا بھائی چلا جائے، کسی دا بیٹا چلا جائے، کسی دا باپ چلا جائے، ہاں جی کسی دی بیوی چلی جائے، کوئی قریبی رشتہ دار دنیا تو چلا جائے تے بڑے بڑے ڈول جاندے نے. میں کہا تیرے ایک چلا جائے تو ڈول جانا ہے قائم نہیں رکھ سکدا، تیرے کول صبر نہیں ہوندا. حالانکہ ایتھے تے تسلی دین والے ہوندے نے، کدو یار آ جاندے نے، کدو برادری آ جاندی، کدھر رشتہ دار آ جاندے نے، کدھر جناب پنڈ والے آ جاندے نے. بھائی صبر کر اللہ دی رضا، بھائی صبر کر اللہ دی رضا، بھائی صبر کر اللہ دی رضا، بھائی صبر کر اللہ دی رضا. میں کہا یار تیرے ایک چلا گیا تے ہزاراں نے آ کے صبر دا درس دیتا اور دلاسا دیتا. ارے کربلا دے اندر تے دلاسا دین والا بھی کوئی نہیں. ذرا غور کرنا کربلا دے اندر تے مولا حسین دی اکھاں دے سامنے اتنے رشتے چلے گئے، اتنی قربانیاں ہو گئیاں. ذرا غور کرنا ارے تیرا ایک چلا گیا، ایتھے ہزاروں دلاسے دین والے، ہزاروں صبر دا درس دین والے، پھر بھی صبر نہیں ہوندا. اور کربلا دے اندر مولا حسین دی اکھاں دے سامنے 71 چلے گئے، لیکن حسین پھر بھی ڈولے ڈگمگائے نہیں. حسین نے پھر بھی صبر دا دامن چھوڑیا. آج ایک چلا جائے ساڑھے کل صبر ہوندا تو حسین دے 71 چلے گئے تے صبر تو ڈولے بے صبری دا مظاہرہ کیتا نہیں. وجہ دعا مصطفیٰ نے.
اللہم عادل حسین صبرا، اللہ میرے حسین نو صبر دینا، میرے حسین نو صبر دینا. یہ سارا معاملہ سامنے ہوئے گا، اکھاں دے سامنے ہوئے گا. حسین دا خود بھی جسم زخماں نال چور چور ہوئے گا، تیراں تلواراں دے برچھیاں دے نیزیاں دے بھالیاں دے ارے وار آن کے. ذرا غور کرنا، یا اللہ اس ویلے میرے حسین نو صبر دینا. معصوم علی اصغر جائے گا، مولا صبر دینا. جوان علی اکبر جائے گا، مولا صبر دینا. بھائی غازی عباس جائے گا، مولا صبر دینا. ابو بکر عمر عثمان جان گے، مولا صبر دینا. اور محمد جان گے، مولا صبر دینا. یا اللہ غور کرنا، دعا مصطفیٰ نے کیتے ہوئے حسین صبر نہ کر. ایک بھی ہو سکتا ہے. میں تے ادا دی گل کیتی، ایتھے دعا ہے نا، حضور نے دعا کی تھی یا اللہ حسین نو صبر دینا، کامیابی دینا، پاس ہو جاون. صبر کرن گے نا حسین جدو اتنے بڑے معاملے، اتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا امتحان. ذرا غور کرنا، تاریخ نے نہیں دیکھا پہلے. ہاں اتنا بڑا امتحان، یا اللہ میرے حسین کو اتنا بڑا امتحان، یا اللہ صبر دینا، اس امتحان پاس کرنا، اس امتحان کامیابیاں عطا کرنا. اور غور کرنا، میرے آقا نے دعا کی تھی اللہم عادل حسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا. صبر بھی دینا اور اجر. یعنی جڑا رزلٹ نکلے گا، جڑا عہدہ ملے گا، جڑا منصب ملے گا، جڑا مقام ملے گا، جڑی سیٹ ملے گی، وہ اجر ہے، وہ مزدوری ہے، وہ مقام ہے. غور کرنا، اجر تا ملنا جے صبر کرے گا. دے اجر تا ملے گا جے. آج بھی اگر کوئی صبر کرے، نمازی صبر کرے گا تو اجر ملے گا. نماز پڑھ کے معاملہ کرے تو سب اجر. وہ تو روزہ رکھ کے میں بھوک نال مر گیا تو اجر ملے گا. حاجی صاحب ہی صبر کرن گے تے اجر. ہاں نمازی صاحب ہی صبر کرن گے تے اجر تا ملنے جے تو صبر کر سے. او تو جناب تو بندگی بھی کرے، نمازاں بھی، روزے بھی، حج بھی، کعبے دے طواف بھی، او تو بے صبری دا مظاہرہ، پھر اجر نہیں ملے گا. اجر اس کو ملے گا جڑا صبر کرے گا. آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اجر کتنا بڑا، جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا اجر، جتنا بڑا امتحان اتنی بڑی سیٹ، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مقام. اور حسین کا جیسا حسین کو جتنا بڑا امتحان لیا گیا تاریخ نے نہیں دیکھا، کیونکہ حسین کو عہدہ بھی اتنا بڑا عطا کرنا. امتحان اس واسطے اتنا بڑا کہ عہدہ بڑا، سیٹ بڑی، منصب بڑا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حسین پھر پاس ہوئے کہ نہیں، کامیاب ہوئے کہ نہیں. دعا مصطفیٰ نے کی تھی، دعا زہرا دے بابا نے کی تھی، دعا حسنین دے نانا نے کی تھی، دعا نبیہ دے پیر نے کی تھی، امام الانبیاء نے کی تھی. پھر حسین پاس نہ ہونا ایک ہی نہیں ہو سکتا. حسین بے صبری کا مظاہرہ کی میں کرنا، حسین کا مگان کی میں ڈولن کی میں اے تے 71 تن ہے نا، 71,000 بھی ہوتے حسین کا مگا سکتے نان. خدا دیتوں کو جلالے دی قسم، کیونکہ دعا مصطفیٰ نے کی. ساڈا ایک چلا جائے تو اسی دو جانے ہیں، حسین اتنے چلے گئے. بے صبری کا مظاہرہ نہیں، کیونکہ دعا میرے نبی نے کی تھی. ایک حسین دا امتحان ہے، ایک حسین دا امتحان. کیوں؟ کیونکہ عہدہ، سیٹ، منصب، جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا عہدہ، جتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا امتحان، جتنی بڑی سیٹ اتنا بڑا امتحان. ذرا غور کرنا، حسین کو پھر سیٹ کیڑی ملی، مقام کیڑا ملیا، عہدہ کیڑا ملیا، منصب کیڑا ملیا. میں کہ یار آج ذرا غور کرنا، توجہ کرنا. آج اگر کسی نے ایک یونین کونسل دی سرداری لینی ہے ایڈی سوکھی، ایک حلقہ پی پی دی سرداری لینی ہے ایڈی سوکھی. جی الیکشن لڑتے ہیں انہوں نے پتہ ہے، اگر حلقہ ایک جناب صوبے دی سرداری لینی ہے ایڈی سوکھی نہیں، ایک ملک دی سرداری لینی ہے تو ایڈی سوکھی نہیں. ارے ایک صوبے دی، ایک یونین کونسل دی، ایک جناب حلقے دی، ایک ملک دی سیٹ لینی وہ ایڈی سوکھی نہیں. حسین کو کیڑی سیٹ دینی، حسین کو کیسا اجر دینا، حسین کو کیڑا مقام ہے. اور غور کرنا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. حسن و حسین نو ارے غور کرنا، اس امتحان کے بدلے جنتی جوانہ دی سرداری عطا کر دیندی ہے. جنتی جوانہ دی، پوری جنت دے جوانہ دی سرداری، پوری جنت دے جوانہ دی. ایک یونین کونسل دی پہ نہیں، ایک حلقے دی، ایک صوبے دی، بلکہ پوری جنت دی. کتنی؟ پوری جنت دے جوانہ دی سرداری امام حسن و حسین کو عطا کی دی گئی. کیونکہ اتنا بڑا ہوگا پوری جنت، جس جنت کی خاطر تو تڑپنا ہے، ہاں جی، جس جنت کی خاطر تو سجدے تے نمازاں تے کعبے دے طواف تے سب کچھ کرنا ہے، او جنت دی سرداری میرے حسین کو لے. آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میں کہ آج اگر
تو کسی نہ ناراض ہوئی تو اپنے ڈیرے تے کسی اپنے دشمن کو پیر نہیں رکھن دیتا. تیرے چاہن والا ہوئے گا تو تیرے ڈیرے تے داخل ہوئے گا. ارے تینوں گالیاں نکالنے والا, تیری بے ادبی کرنے والا تیرے ڈیرے تے تیرا دشمن نہیں آ سکتا. اگر تو حسین نال پیار نہ کرے, حسین دی بے ادبی اور گستاخیاں کرے, تو پھر جنت کتھوں جائے گا؟ کیونکہ جنت میرے حسین دی نا, جنتی جوانہ دی سرداری تے میرے حسین کو لکھنا. آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو, جنتی جوانہ دی سرداری عطا کر دیتی گی امام حسن و حسین نو, کیونکہ اتنی بڑی سیٹ, اتنا بڑا عہدہ, کیونکہ امتحان جو اللہ نے اتنا بڑا لیا, پھر اس سے بدلے سیٹ بھی اتنی بڑی. یہ مقام اور امتحان دا پتہ چل گیا, اور جتنا بڑا امتحان اتنی بڑی سیٹ. آؤ میرے اس واسطے ایک کربلا میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کا معاملہ کینسل ہونے دی میرے نبی نے دعا کی تھی, کیونکہ مقام اتنا بڑا عطا کرنا اس واسطے اتنا بڑا امتحان. آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ حضور نے فرمایا اس حدیث کا اگلا. اکثر ایک حدیث کہتے آگے جناب رک جا اگے بیان کیتی جاندی, بس حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے, میں کہ اگلا حصہ بھی بیان کیتا کرو. آؤ اگلا حصہ کی سید الشباب اہل جنہ, حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے, وقرۃ عین فی اہل سنہ, اور اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک نے. حسن و حسین اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک نے. کنہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک نے؟ سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک. سنی اچھی بولو, کنہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک نے؟ سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک نے. پتہ چلیا ارے میرے نبی نے فرمایا وقرۃ عین فی اہل سنہ, اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک نے. پتہ چلیا حسین نال سچا پیار سنی ہی کرنے والا ہوئے گا, سنی ہی کرنے والا. اور جناب سارے آکھن گے یا حسین یا حسین. میں کہا ہاں, لیکن میرے نبی کی اس حدیث سے ذرا غور کر, سچا پیار حسن و حسین نال وہی کرے گا جس کا تعلق اہل سنت کے نال ہوئے گا, اہل سچے عقیدے والا وہی ہوئے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آؤ تو مبارک ہے کہ تسی حسن و حسین نال پیار کرنے والے ہو, حسین نال عشق کرنے والے ہو, محبت کرنے والے ہو. رب کائنات دی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ سانو حسین دی کردار کو اپنان دی توفیق عطا فرمائے. اس محبت دا اللہ سانو بھی اجر عطا کرے, کیونکہ جڑا دنیا تو محبت کرتا حسین نال پیار کرتا دنیا تو چلا گیا نا, سمجھو ایمان دی دولت نال لے کے چلا گیا. اللہ سارا خاتمہ ایمان دے کرے انشاءاللہ العزیز. کل بعد نماز عشاء پہ چھوٹی مسجد اندر محفل ذکر مصطفیٰ ہوگی, اسی موضوع میں انشاءاللہ کے لے کے چلیں گے. اللہ رب العزت سب دا حاضر ہونا, مل بیٹھنا, ذکر و اذکار کرنا, سننا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. باقی سارے دعوے کرنے والے ہوں گے, لیکن یاد رکھنا سچی محبت حسین نال سنی ہی کرے گا. اللہ کو ان محبتاں سلامت رکھے. اللہ حسین دے اس شجاعت دی, اس بہادری دی اللہ تعالیٰ خیرات عطا فرمائے, اس سخاوت دی خیرات عطا فرمائے, ان قربانیاں دی اللہ خیرات عطا فرما کے سانو بھی دین مدین دی خاطر سب کچھ قربان کرنے میں اللہ جذبہ عطا فرمائے. باخر دعوانا